جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میں پتہ کہ آپ ساتھ ہاں جی میرے ذمہ ہے نا اس دفعہ ہاں جی میں پڑھتا ہوں یہ کن کے ذمہ وہ تھا؟ آپ کے ذمہ سے میرے خیال سے جی میرے ذمہ ثاقب صاحب کے ذمہ ترجمہ بھی ہے۔ اچھا، یہ اوپر والا نہیں یہیں سے کرنا ہے جی اما بعد سے اوپر والا بھی کیا جا سکتا ہے بس یہاں سے نہیں یہیں سے کریں جی ترجمہ، اس کا تو ہم نے پیچھے کر دیا تھا، جی تو بسم اللہ کریں جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اما بعد فیقول العبد الفقیر الی رحمت اللہ الکریم اما بعد الصلاۃ والسلام کے بعد بندہ فقیر اللہ کی رحمت کی طرف جو بندہ فقیر ہے کہتا ہے احمد جس کا نام احمد ہے المدعو بولی اللہ ابن عبد الرحیم احمد جس کو پکارا جاتا ہے ولی اللہ بن عبد الرحیم کے نام سے آملہم اللہ تعالی بفضلہ العظیمی اللہ تعالیٰ دونوں کے ساتھ اپنے فضل کا معاملہ فرمائے وجعل مَعَلَهُمَ النَّعِيمَ الْمَقِيمَ اور ان کا ٹھکانہ اور ان دونوں کا ٹھکانہ جو ہے نعمتوں والی جگہ پر بنائے نعیم آگے کیا پڑھا ہم نے؟ نعیم نعیم المقیمہ المقیمہ، ٹھیک ہے، جی صفت ہے ہمیشہ رہنے والی نعمتیں۔ ہمیشہ رہنے والی نعمت جی جی، انا اس کا صرف عبارت پڑھیں، ایک جی منٹ، جی اما بعد سے عبارت پڑھیں صرف۔ جی اما بعد فیقول العبد الفقیر الی رحمت اللہ الکریم احمد المدعو بولی اللہ ابن عبد الرحیم آملہم اللہ ایک منٹ احمد یہ آپ نے جو پڑھنا احمد یہ اچھا احمد نہیں پڑھنا، احمدو پڑھا ہے میں نے احمدو۔ جی جہاں پر یہ آ جائے گا نا عربی میں یہ آ جاتا ہے کاما کاما، تو جی وہاں ٹھیک سے پھر آپ رک کے تو آگے پڑھتے ہیں احمدو المدعو بولی اللہ۔ جی احمد المدعو بولی اللہ ولی اللہ ابن عبد الرحیم آملہ ابن کا کیا مطلب؟ ابن ابنی نون کے نیچے زیر ہے جی زیر کیوں ہے؟ کیونکہ یہ جو ما قبل کے لیے یہ صفت بن رہا ہے ماں قبل کون ہے؟ ولی اللہ نہیں، یہ تو انہوں نے وضاحت کی ہے احمدو کی، اچھا اصل میں یہ جڑنا ہے اس کے ساتھ۔ اچھا پھر ابنو ہوئے گا پھر احمد ابنو ہاں جی، ابنو عبد ہاں جی، الرحیمی ابن عبد الرحیم، ٹھیک ہے۔ آملہم اللہ تعالی بفضلہ العظیم وجعل مَعَلَهُمَ النَّعِيمَ الْمَقِيمَ جی صحیح پڑھوں آگے جی پڑھیں، جی ان وجعل مآلہم یہاں سے نئی وجعل مَعَلَهُمَ النَّعِيمَ الْمَقِيمَ ٹھیک ہے، جی آگے جی۔ ان عمدۃ العلوم الیقینیۃ ورأسها ومبنی ٹھیک ہے، الفنون الدینیۃ واساسها ومبنی یہ بھی اس کے فتح کے ساتھ پڑھا میں نے ہوا علم الحد مبن مبنی کیونکہ ہاں، اس کو میں جی انا کا میں نے بنایا ہے اسم بنایا ہے اس کو بھی مبنیل پڑھیں گے، یہ ہے اس میں ظرف، تو یہ بنے گا مبنا، اچھا بنیاد، مبنا لفظ ہے، مبنی نہیں۔ جی مبنى الفنون الدینیۃ واساسها هو علم ہوں، الحدیث ہاں الذي جی،
युज़करु फीही मा सदरा मिन अफजलिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि मुर मुरसलीन हम्म मुरसलीन हाँ, मुरसलीन मुरसिलीना पढ़ेंगे तो फिर क्या क्या गलती है? मुरसलीन फाइल बन जाएगा, मुरसलीन जो है मफूल बनेगा, तो भेजे हुए, मुरसिल होएगा भेजने वाला। मुर जी ठीक है, हाँ जी। आगे। सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन हम्म मिन कौलिन औ फेलिन औ तकरीरिन हम्म फहिया मसाबीहुद्दुजा व मआलमुल हुदा व बिमंजिलतिल एक बद्रिल। मिनट, जी। ठीक है जी, आगे। व बिमंजिलतिल बद्रिल मुनीरी मन अनकादा लहा व वआ फ़क़द रशदा हम्म वहतदा व ऊतियल खैरल कसीरा ठीक है। वबन आराजा व तवल्ला। फ़क़द, ये इन्होंने नीचे जेर दिया लेकिन मुझे ये गवा ही लगता है, फ़क़द गवा। आपने डिक्शनरी चेक की है? हाँ जी, ये मैंने उसको। जल्ला वगवा, जी। हाँ, वहवा। गवा ही है जी। जी, फकत गवा व हवा। जी। वमा ज़ादा नफ्सहु इल्लत तखसीर, इल्लत तखसीरी, तकसीरी रारो इल्लत तखसीरी। री, जी। फ अच्छा। फ़इन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा व अमरा व अंजरा व बशरा व ज़रबल अमसाली व ज़क्करा वजरबल अमसाली। अमसाली, ठीक है, आगे। ज़रबल अमसाला फिर होएगा, व ज़रबल अमसाला। जी, ज़रबल अमसाला मफूल बनाएंगे इससे। हाँ हाँ जी। जी, हाँ जी। मकबूल बनेगा। व ज़क्करा व इन्नहा लमिस्तुल कुरआनी औ अक्सरू ठीक है। व इन्ना हाजल इल्मा लहू तबकातुन वली हम्म अस्हाबिही फीमा बैनहुम दराजातुन हम्म वलाहु किश्वरुन दाखिलहा लब्बुन व अस्दाफुन वस्ताहा दुर्रुन। हाँ जी, ठीक है, एक मिनट बस यहाँ तक रुक जाएं। अच्छा, बाकी हजरात भी जरा तवज्जो फरमाएं। तो साकिब साहब, ये इबारत आपने एक दफा फिर पढ़नी है, जरा जल्दी जल्दी। जी। अम्मा बाद फ़यक़ूलुल अब्दुल फ़कीरु इला नहीं नहीं, रहमतिल्लाह। यहाँ से, जी। यहाँ से। जी। इन्ना इन उम्दतल उलूम। इन्ना उम्दतल उलूमिल यकीनियति व रअसहा व मबनल फ़नूनिद दीनियति व असासहा हुवा इल्मुल हदीसी अल्लज़ी युज़करा फ़ीही मा सदरा मिन अफ़ज़लिल मुर अल्लज़ी, अल्लज़ी युज़करू फ़ीही हाँ, आपने अल्लज़ी। पहले पढ़ा यूज कारा। जी जी, मैंने गलत पढ़ दिया। अल्लज़ी युज़करू फ़ीही मा सदरा मिन अफ़ज़लिल मुरसलीना सल्लल्लाहु हम्म अलैहि व अला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन मन हम्म मिन कौलिन औ फेलिन औ तकरीरिन फहिया हम्म मसाबीहुद्दुजा व मआलमुल हुदा व एक बिमंजिलत। मिनट, जी ये जी। महालामू आपने पढ़ा है, जी, ये क्या है? ये मैंने इसको बनाया है मुजाफ मुजाफ अलैह, और इसको मैंने खबर बनाया है नहीं, मुब्तदा। महालमू ये तो ठीक है, आखिर में तो ठीक है, लेकिन महालामू लाम के ऊपर जबर पड़नी है। ये वाहिद है कि जमा? ये जमा है। किसकी जमा है? ये होते हैं निशान।
उसकी हिदायत के हाँ निशान, जी, अलम, अलम की, जी। अलम, अलम की जमा है। तो ये जो जमा आती है ये कौन सा वजन है जमा वाला? अ, मफा मफाइल, हाँ ये मफाइलु है। जी। ये वमा बनेंगे मालिमुल हुदा। जी जी जी। वमा आलिमुल हुदा, जी ठीक है। वबि मंजिलातिल बदरिल मुनीरी मन अनकादा लहा वबा फकद मन रशद। अनकादा, अनकादा, ये फेल जी, है कि इसम है? फेल है बाबे फाल से, बाबे इफ़आल से। बाबे इफ़आल से, जी। इसका मादा क्या है? इसका मद्दा है, ये पैरवी करना होता है काफ, काफ वाव और दाल। तो ये बाबे इफ़आल से कैसे हो सकता है? नून कहाँ से आ गया? हाँ जी, नहीं बाबे फाल से नहीं है। तो वो तो अकवादा होना चाहिए था, अकवादा, हम्म, या अकादा होना चाहिए था, अकादा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ जी, दीगर हजरात में से कोई बता दें ये किस बाब से है? बाब इनफियाल से है उस्ताद जी। बाब और इनफियाल। जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। इनफिआल है, इन कवादा यन कविदो, जी जी तो जी उससे बना इन कादा। ये अनकादा नहीं पढ़ेंगे, जी, ये ठीक है है। इन कादा। तो इनका, उसके साथ हम मिलाएंगे तो पढ़ेंगे मनिन कादा, मनिन कादा। जी ठीक है। मनिन कादा पढ़े जी। लहा, मनिन कादा लहा वबा फकद रशदा वहतदा व ऊतियल हम्म खैरल कसीरा वमन हम्म आरजा वतवल्ला फकद गवा वहवा वमा ज़ादा हम्म। नफ्सहु इल्लत तकसीरी फ़इन्नहु इल्लत सल्ल, तकसीरी। जी। साकिब साहब, अ, ये आपने पढ़ा इल्लत तकसीरी, रा के इल्ल नीचे शेर क्यों पढ़ा है? अच्छा, नहीं, इल्लत तकसीरा होएगा, क्यों होगा? क्योंकि इल्ला जो है वो उसको इस्तिस्ना दे रहा है। हाँ जी। मुस्तस्ना मिन्हु, जी है ये। तो इस्तस्ना की बहस पिछली दफा आपको कहा था, आपकी क्लास में से किसी को कहा था इसको देख के आए? नहीं, हमारी क्लास में नहीं था जी। वैसे हमने पढ़ी हुई है जी, हाँ अच्छा जी, अच्छा हाँ अच्छा, जी, हाँ जी। आपने पढ़ी है। तो ये कौन सा इस्तस्ना, मुस्तस्ना मुनक़ते के मुस्तस्ना, कौन सी इस्तस्ना की किस्में कितनी है मुस्तस्ना की? अब एक एक तो जैसे अभी आपने बता दिया, एक जो होता है जिसमें मुस्तस्ना जो जमात होती है उसके अंदर उसका जिक्र होता है, और दूसरी जो होती है वो उस जमात के अलावा उसका जिक्र हो रहा होता है, और एक लफ्ज़ों के अंदर वो वर्डिंग में आ भी रहा होता है कि आप किससे इस्तिस्ना दे रहे हैं, और दूसरे में नहीं आ रहा होता। तो तो इसकी बहस अगली क्लास में आपने देख के आनी है, जी ठीक है जी। मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जी तो अगली क्लास में मुस्तस्ना की सारा इराब आपने बताना है, और ये भी आइडेंटिफाई करना है कि यहाँ पे कौन सा है। जी ठीक तो है। इल्लत तकसीरा, ये इल्लत ठीक है। जी, इल्लत तकसीरा फ़इन्नहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहा व अमरा व अनजरा व बशरा व ज़रबल अमसाला व ज़क्करा हम्म व इन्नहा लमिस्लुल कुरआनी औ अक्सरु व इन्ना ठीक है। हाज़ल इल्मा लहू तबकातुन वली अस्हाबिही फीमा बैनहुम दराजातुन वलहू हम्म। किश्वरुन दाखिलाहा। हाँ ये किश्वर, किश्वर क्या चीज है? छिलका, छिलका, किश्वरुन या नहीं नहीं, कश्वर, अच्छा। तो किश्वर तो नहीं पढ़ेंगे। ये वाहिद है कि जमा? ये जो जमा। है का, जमा। जमा काशारा से है। किश्रुन या कशरुन, कशरुन तो ये कशूरुन है पे, वाहिद। जी। हाँ कुशूर, फुऊल के वजन पे, कुशूरुन, फुऊलुन जी कुशूरुन, जी। वलहु कुशूरुन। वलहू कुशूरुन
वलाहु कशूरुन दाखिलाहा लब्बुन वासदाफुन। दाखिला, ये देखना आपने पढ़ा दाखिला, जी। लाम के ऊपर जबर क्यों पड़ी है, नसब क्यों पड़ा है? मैंने इसको बनाया ना दाखिल वलाहु किशूरुन दाखिलाहा इसको फेल बनाया है। फेल बनाया है, हाँ जी। दाखिला फेल है, नहीं नहीं, फेल नहीं है। दाखिलाहा इसमें वो दाखिल। दा, हाँ जी हाँ जी, फाइल है, ये तो फाइल है। दाखिलुहा लब्बुन। हाँ ये नहीं, ये जो है ना ये वाला जुमला, ये वाला, ये अलग जुमला है पूरा। तो अब करें दाखिलुहा, इसका दाखिल यानी अंदर वाला हिस्सा, लब्बुन ठीक है कि लुब्बुन ठीक है? लुब्बुन लुब्बुन। हमारे उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं लुब्बे लुबाब। जी 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 जी। दाखिलुहा लुब्बुन, इसका अंदर वाला हिस्सा मगज, मगज है। हाँ जी। व अस्दाफुन, और ये सीपियां हैं। वस्तुहा दुर्रुन, सदफ, और उनका जो दरमियाना, वस्तुहा, वस्ताहा नहीं पढ़ना, ये जी, अलग से जुमला है। और यहाँ पर ये जो पूरा ये जुमला है, ये इसका क्या बनेगा? आपको शूर उनका इसके साथ क्या ताल्लुक होगा? ये उसकी सिफ्त बनेगा। क्या अलामत क्या है यहाँ पर मौसूफ सिफत वाली? मौसूफ सिफत वाली जो नकरा के बाद जुमला आ रहा है। नकरा के बाद जुमला आ जाए, बिल्कुल जी ठीक है। जज़ाकल्लाह। वलहु कुशूरुन, ये नकरा है। जी आगे जुमला आ गया दाखिलुहा लुब्बुन, जी ये ऐसे परत हैं जिनके अंदर वाला हिस्सा मगज है। और बिल्कुल यही तरकीब होगी आगे भी। व अस्दाफुन वस्तुहा दुर्रुन, और ऐसी सीपियां हैं जिनका दरमियाना हिस्सा मोती है, मोती भरे हुए हैं। जी। जी ठीक है, ये हमने पढ़ लिया। अच्छा, इस इबारत को कोई और एक दफा इबारत पढ़ लें, कोई आप में से, नकी मोहम्मद साहब आप पढ़ लें अगर सहूलत है तो। हाँ जी, मौलाना नकी साहिब आपका माइक बंद है। अच्छा, और किसको सहूलत है? शाह वली साहब या गुलाम मुस्तफा साहब? जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हाँ जी, यहाँ से शुरू करना, अम्मा बादू। अम्मा बादु फयक़ूलुल अब्दुल फ़क़ीर इला रहमतिल्लाहिल करीम अहमदु अलमदु बिवलिय्यिल्लाहि इब्नु अब्दुर रहीम। ओली ओली, आहिस्ता आहिस्ता। ये क्या पढ़ना है? अहमदू के बाद? अहमदु हाँ जी। अलमदउ बिवलिय्यिल्लाह। अल मदऊ, अल मदउवन, ये मफूल का सीगा, अल मदऊ। अलमदउ बिवलिय्यिल्लाह, बिवलिय्यिल्लाहि इब्नु अब्दुर रहीम। हाँ जी। आमिलहुमुल्लाहु तआला बिफज़लिहिल अज़ीम एक मिनट, वजअला। ये क्या आपने पढ़ा है ये? कौन सा वाला सर जी? मैं मोबाइल। अच्छा, इब्न अब्दुर रहीमी इसके बाद वाला। आमिलहुमा, आमिलू। आमिलुहुमा, आमिलु। क्यों जी, साकिब साहब ठीक पढ़ा है? नहीं जी, आम वाला। हाँ, ये है दुआ, जिस तरह हम कहते हैं रजी अल्लाहु अन्हु, रहिमहुम, रहिमहुमुल्लाहु ताला, ये दुआ है। तो इसमें माजी का सीगा इस्तेमाल होता है आमतौर पे। तो ये आम अल्लाहु ताला, माजी का सीगा आम पढ़ेंगे। जी। जी पढ़ें। माइक बंद हो गया या शेख?
जी सही आवाज आ रही है? जी अब आ रही है। إن عمدة العلوم اليقينية ورأسها ومبنى الفنون الدينية وأساسها هو علم الحديث الذي يذكر فيه ما صدر من أفضل المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين من قول أو فعل أو تقرير، فهي مسارير الدجى ومعالم الهدى، وبمنزلة البدر المنير من انقاد لها ووعى فقد رشد واهتدى وأوتي الخير الكثير، ومن أعرض وتولى فقد غوى وهوى وما زاد نفسه إلا تخسيرا، فإنه صلى الله عليه وسلم نهى وأمر وأنذر وبشر وضرب الأمثال وذكر، وإنها لمثل القرآن وأكثر، وإن هذا العلم له طبقات طبقات ولأصحابه فيما بينهم درجات، وله قشور داخلها لب وأزداف وسطها در. ہاں ماشاءاللہ. یہ قشور قاف کے اوپر زبر نہیں پڑیں گے، فعول کے وزن پہ فا، قشور، قشر سے قشور، قاف کے اوپر ضمہ پڑیں گے، قشور ضمہ پڑھیں گے، قشور پڑھیں گے. ہاں جی یہ بتائیں کہ اس کے ترجمہ کرنے کی ضرورت ہے، کیا خیال ہے؟ بلکہ کر لیں ترجمہ. جی ثاقب صاحب، ان عمدۃ العلوم یہاں سے ترجمہ کریں. جی بے شک علوم یقینیہ میں سے سب سے عمدہ اور اس کا سرخیل یا سردار اور دینی فنون کی بنیاد اور اس کی اساس علم حدیث ہے، جس میں بیان کیا جاتا ہے وہ جو کہ صادر ہوا وہ سب رسولوں میں سے سب سے افضل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ان کے قول یا فعل یا تقریر سے. وہ ہیں اچھا ایک منٹ ہے، جی ایک منٹ ہے، ایک منٹ ہے. یہ پچھلی کسی عبارت میں تذکرہ آیا تھا کہ ماں کے بعد جو من آ جائے، یہ من کون سا ہوتا ہے؟ ہاں جی من بیانیہ. مم بیانیہ، زندہ باد. تو مم بیانیہ کا ترجمہ کرنے کے بارے میں ہم نے دیکھا تھا کہ کیسے کرتے ہیں. ہاں جی جو کہ ان کے قول ہیں، اس طرح کر کے کریں. ہاں جو کہ بھی ٹھیک ہے. اگر آپ نے ترجمہ اس کا اسی جگہ پہ کرنا ہے جہاں پہ ہے، تو مین کا ترجمہ کریں گے یعنی، جی ٹھیک جو کہ بھی اسی معنی میں آتا ہے. جی لیکن اگر آپ اس کا ترجمہ سیدھا یہاں پہ کر دیں ٹھیک ہے تو تب بھی ٹھیک ہے. جی مثلا آپ یہ کہہ دیں وہ جس میں وہ قول فعل اور تقریر ذکر کیے جاتے ہیں جو افضل المرسلین سے صادر ہوئے. جی تو یہاں پر اس کا سیدھا ترجمہ یہاں پہ ہو جائے گا. اور اگر یہاں پہ نہیں کرنا تو پھر جس طرح آپ نے کیا ہے یہاں کر لیں کہ جس میں ذکر کیا جاتا ہے وہ جو افضل المرسلین سے صادر ہوا، یعنی ان کے اقوال، ان کے قول فعل اور تقریر. یہاں پر اس کا ترجمہ یعنی کریں گے. یہ مم بیانیہ ماں کے بعد آتا ہے. جی ٹھیک ہے. جزاکم اللہ خیر. آگے چلیں جی. وہ ہیں اندھیرے میں چراغ، اندھیری رات میں چراغ اور ہدایت کے نشان، ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والے، اور ہیں مکمل چاند کی مانند، جس نے ان کی پیروی کی اور ان کو محفوظ کیا. جی انقادہ کا کیا مطلب ہے؟ انقادہ کا مطلب ہوتا ہے جس نے ان کو پکڑا، ان کی پیروی کی. ہاں انقادہ کا ویسے مطلب ہم ترجمہ کرتے ہیں نا، وہ کرتے ہیں سر جھکانا
یا ان کے سامنے اب کہہ لیں کہ سر تسلیم خم کرنا، جی جس نے سر جھکا دیا ان کے سامنے، ان کے لیے. جی ہاں جی. جس نے سر جھکا، جس نے سر خم کر دیا ان کے لیے اور انہیں محفوظ کیا، یاد کیا. حفیظہ بھی لکھا ہوا ہے اور جمع کے معنوں میں بھی ہے واہ. تو وہ ہدایت پا جی گیا، جی وہ رشد اور ہدایت پا گیا، اور اسے دے دی گئی ٹھیک خیر ہے. کثیر. اور جس نے ان سے ہوں اعراض کیا تو اور منہ پھیرا، وہ گمراہ ہوا اور خواہش نفس کی پیروی کی اور بھٹک گیا، ہاں ہوا بھٹک گیا. اور اس نے بھٹک نہیں، گئے. اس ٹھیک ہے. نے اور اس نے نہیں، اس نے اپنے نفس، اس نے اپنے نہیں، اس نے اپنے نفس میں اضافہ کیا مگر کمی کے. تقصیر کا مطلب خسارہ. جی اس نے خسارے کے ٹھیک ہے. کیونکہ یہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کی نہیں اور امر اور آپ کا انذار اور ابشار اور آپ کے بیان کردہ مثالیں اور ذکر، اور یہ قرآن کی مانند ہیں یا اس سے بھی زائد. ان کی مقدار. اچھا اس میں یہ جو آپ نے کہا ہے نا یہ نہیں ہے امر ہے، جی تو اس کا ترجمہ ایسے کریں گے فَإِنَّهُ نَہَا، یہ نہا امارا انذرا، یہ کون سے سیغے ہیں؟ یہ اس سارے سمے کے فعل ہیں. جی یہ فعل ماضی کے صیغے ہیں سارے. ہاں جی، تو کیا ترجمہ کریں گے؟ تو اب یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کو کیسے کریں، کیونکہ یہ انا پیچھے آ گیا ہے تو اس کا اسم بن جائے گا، اور وہ آگے پھر ساری اس کی خبر کیسے بنائیں گے کہ یہ ہیں وہ جس میں آپ نے منع کیا فرمایا ہے. نہیں 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 نہیں، یہ نا یہ فَإِنَّهُ، بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا روکا ہے، وَأَمَرَ حکم دیے ہیں، جی جی اور جی ڈرایا ہے، خوشخبری دی ہے، ہم مثالیں بیان کی ہیں اور نصیحت کی ہے. جی ٹھیک تو یہ کس طرح اس کا ترجمہ کریں گے؟ جی اس کو یعنی نہا، یہ سارے مطوف مطوف علیہ مل کر جملے الگ الگ بن کے، مطوف مطوف علیہ بن کر یہ اس کی خبر بنیں گے ہاں جی، فَإِنَّ کی. انا کے خبر بنیں گے. جی ہاں جی. اور یہ ہیں قرآن کی، اور یہ ہے جی جی جی. قرآن کی مانند یا اس سے بھی زائد اس میں. ٹھیک ہے. اور اس علم کے کئی طبقات ہیں، اور اس کے جاننے والوں کے، اس کے اصحاب کے کئی درجات ہیں، اور اس میں فیما بینہم کا کیا ترجمہ ہے؟ ان کے درمیان درجے ہیں. ہاں ان یعنی اس علم کے جاننے والوں کے آپس میں کئی درجات، جی فیما بینہم آپس میں. اس علم کے جاننے والوں کے آپس میں کئی درجات ہیں، اور اس میں چھلکا کی مانند بھی ہے جس میں مغز ہوتا ہے، وَلَهُ، اور اس میں ہے اس کے لیے چھلکا ہے جس میں مغز ہوتا ہے، اور اصداف سیپ ہیں جس کے درمیان میں موتی ہوتے ہیں. ہاں یہ انہوں نے مثال دی ہے علم حدیث کو پرت در پرت، کسی لپٹی ہوئی چیز کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور موتیوں کے ساتھ. اچھا یہ ہو گیا. اچھا آپ نے یہ یہاں تک پورا تیار کیا ہوا ہے. جی جی آپ یہاں پہ خلاصہ بتا سکتے ہیں کہ شاہ ولی اللہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ ہاں جی، اصل میں انہوں نے جو حدیث ہے اس کے علم کے اوپر کیا ہے کہ جو سب سے عمدہ علم ہے وہ حدیث کا علم ہے، اور پھر اس کے انہوں نے 3 یا 4 ٹائپ کی احادیث کو بیان کیا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو بیسیکلی حدیث کے ظاہر پہ کام کرتے ہیں، اس کی صحت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے یا ضعیف حدیث ہے، مطلب اس کی جو راوی ہیں ان کے ساتھ بحث کرتے ہیں. پھر کچھ ایسے لوگ ہیں جو حدیث کے اندر مشکلات ہوتی ہیں اعراب کے اعتبار سے ہوں یا معنی کے اعتبار سے، ان کے اوپر کام کرتے ہیں، وہ بھی ایک درجہ ہے. پھر اس میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو کہ فقہی احکام جو ہے وہ ڈرائیو کرتے ہیں، تو وہ فقہا کا اس کے اندر درجہ ہے. تو لیکن انہوں نے کہا کہ اس میں ان تینوں سے بھی افضل اور یا مشکل ان کے خیال میں وہ درجہ ہے جس کے اندر آپ جو بیسیکلی جو علم ہے، جو حکم ہے، ان کی علتوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ دیکھتے ہیں کہ اعمال ان جو کے ہے، حکمتوں کو، جی ان کی حکمتوں کو جاننے. اسرار، حکم. جی جی جی
جی ان کو حکمتوں کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے جو ہیں بیسیکلی خواص جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں. تو پھر وہ انہوں نے بتایا کہ یہ جس بندے پہ اللہ تعالیٰ اس علم کو کھولے اس کو پھر اپنا جو وقت ہے وہ انہی کے اوپر لگانا چاہیے زیادہ سے زیادہ, کیونکہ جب بندے کے پاس کو حکمت کا پتہ چل جاتا ہے تو پھر اس کے لیے دین میں جو ہے دین پر عمل کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا ہے. پھر آگے انہوں نے اس کی مثال دی ہے کہ یہ ایسا ہی ہے کہ اگر بندے کو نہیں پتا تو وہ ایک کام کر رہا ہے, رات کو وہ کہیں پہ اندھیرے میں سانپ بھی پکڑ سکتا ہے کوئی رسی سمجھ کے, اور دوسرا جو بندہ ہے اسے پتا ہے تو وہ ایسے ہی ہو جائے گا جیسے کوئی حکیم ہے وہ گائیڈ کرتا ہے کہ آپ پھل کھائیں. سیب کی مثال انہوں نے دی ہے, اور جس کو نہیں پتا وہ صرف یہ سمجھے گا کہ سیب ہے تو سیب سے ملتا جلتا کوئی ہو سکتا ہے ایسا پھل کسی کو دے دے جو کہ زہر آلود ہو. تو جس کو حکمت کا پتہ ہے دین کی اصل میں عالم وہی ہے. ماشاء اللہ. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے یہ عبارت کا مفہوم سمجھنے کے لیے اس کا کوئی ترجمہ بھی استعمال کیا ہے کہ بس عربی پڑھ کے ہی یہ مفہوم نکال لیا؟ تو نہیں, عربی پڑھ کے ہی میں نے نکال لیا. عربی کو سمجھنے کے لیے میں نے ڈکشنری دیکھی ہے. ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے, عربی کو سمجھنے کے لیے ڈکشنری دیکھنی چاہیے. تو لیکن یہ بہت یعنی حوصلہ افزا بات ہے میرے لیے بھی کہ آپ عربی کا یہ مفہوم بالکل واضح انداز میں آپ نے بیان کیے. اللہ تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے. اچھا تو اس میں علم حدیث کی اہمیت اصل میں بیان کی جا رہی ہے اور اس کے درجات بیان کیے جا رہے ہیں. باقی لوگ بھی امید ہے کہ انشاءاللہ ہم ابھی اگلے 10-15 منٹ میں اسے پڑھیں گے تو یہ سارا واضح ہو جائے گا. ثاقب صاحب آپ لنک بھیج دیں کیونکہ یہ لنک ڈراپ ہو رہا ہے. جی میں بھیجتا ہوں. پھر ہم اس لنک سے 15 منٹ مزید اس پہ لگائیں گے انشاءاللہ. جی میں بھیجتا ہوں.